خدا اور محبت، پہلی بارش۔ وہ شاید ہوائی جہاز کے پہیوں کی رن وے سے رگڑ کھانے کی آواز تھی جس سے میری کچی نیند ٹوٹ گئی تھی۔ جہاز ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا تھا اور اب دھیرے دھیرے رن وے پر چلتا ہوا پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس کے اعلان کے مطابق لندن کا مقامی وقت صبح 6 بجے کا تھا۔ لندن شہر ایک ملجھے سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا رات بھر بارش ہوتی رہی ہے۔ ہلکی ہلکی سی پھوار اب بھی میری سیٹ کی ونڈ اسکرین پر تاش بکھیر رہی تھی۔ یہ بارشیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، کبھی تو ساری عمر بھی موسلا دار برستی رہیں تب بھی انسان کا اندر بھگو نہیں پاتی، اور کبھی کسی کے من کو ہر لمحہ جل تھل کیے رکھتی ہیں، لیکن باہر والوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہو پاتی۔ لندن کی یہ پہلی بارش بھی کچھ ایسی ہی تھی جس نے میرے وجود کو تو باہر سے بھگو دیا، لیکن میرے اندر کی پیاس اب بھی میرے حلق میں کانٹے چبو رہی تھی۔ جہاز اپنے مقررہ پارکنگ اسٹینڈ پر لگی ٹیوب سے جڑ چکا تھا اور مسافر جمائیاں لیتے ہوئے ایک ایک کر کے ٹیوب کے ذریعے ٹرمینل پر اتر رہے تھے۔ جبکہ میں لاؤنج میں پہنچا تب تک افق سے صبح کی ہلکی سی سفیدی جھانکنے لگی تھی، لیکن کالے گھنے بادلوں اور مسلسل بوندا باندی کی وجہ سے لاؤنج کے شیشے کی دیوار کے باہر اب بھی کسی اداس شام کا سا زردی مائل پیلا اندھیرا باقی تھا۔ میں حماد امجد، پاکستان کے معروف تاجر خاندان کا چشم و چراغ کہ جس کے آباء و اجداد پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد بھی انتہائی اہم حکومتی عہدوں پر فائز رہ چکے تھے، تجارت جس کے گھر کی باندھی ہے اور ملک کے اہم سرکاری اعمال جس کے گھر شام کی چائے پر طلب کیا جانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، وہ حماد امجد آج لندن کی اس بھیگتی صبح میں تنہا اور اداس ہیتھرو ایئرپورٹ کے آمد لاؤنج میں کھڑا تھا۔ کہنے کو تو میری لندن آمد کا مقصد یہاں کی مشہور کنگسٹن یونیورسٹی کے شعبہ معاشیات سے اعلیٰ تعلیم کی ڈگری لینا تھا، لیکن میں اس قدر ملوث کر دینا چاہتا تھا کہ مجھے پل بھر بھی خود اپنے آپ کے ساتھ تنہا گزارنے کا موقع نہ مل پائے۔ میری ذہنی حالت ایسی تھی کہ میں دوسروں کے ناگوار وجود کو بھی جھیلنے کے لیے تیار تھا، لیکن میں خود اپنا سامنا لمحے بھر کو بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن انسان بھی کتنا مجبور اور لاچار ہے۔ باہر آس پاس لگے سبھی آئینے پھوڑ بھی ڈالے تب بھی اپنے اندر لگے آئینے کا سامنا ہر دم لازمی ہوتا ہے۔ جب تک میں کسٹم اور دیگر معمول کی کارروائی سے فارغ ہو کر ٹرمینل سے باہر پہنچا تب تک باہر کی خنک ہوا میں برف کے اکا دکا ستارہ نما گالے شامل ہو چکے تھے۔ کھلی فضا میں پہلا قدم رکھتے ہی سردی کی ایک شدید لہر نے میرے سارے وجود کو جھنجھنا سا دیا۔ بے اختیار میرے ہاتھ میرے اوور کوٹ کے کالر کی طرف بڑھ گئے اور میں نے خود کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیا۔ سردی چاہے جتنی بھی شدید کیوں نہ ہو، اس کی پہلی لہر آپ کے اندر تازگی کا ایک احساس ضرور بیدار کر دیتی ہے۔ اس ٹھنڈے ہوا کے پہلے جھونکے نے میرے اندر بھی تمام احساسات کو جگا سا دیا تھا۔ میں نے اپنے بچپن کے لنگوٹیے دوست کامران کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن میری توقع کے مطابق اس کا دور دور تک کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔